السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، ایک بڑے سے ناگ نے اس کے جسم کو سخت تکلیف میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ جس جگہ بھی اس کی قبر کھودی جاتی وہ ناگ وہاں پر موجود ہوتا۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس پر اس سانپ کو مسلط کر دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ادبی ڈائری کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ یہ واقعہ شرح الصدور سے لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے ہیں۔ صفا و مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑے سانپ نے پوری قبر کو گھیر رکھا تھا۔ ہم بہت پریشان ہوئے اور اس کو دیکھ کر استغفار پڑھنے لگے۔ ہم نے سوچا یہاں اس کو دفنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی، لیکن وہاں بھی ایک سانپ موجود تھا۔ ہم بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر آپس میں طے ہوا کہ چلو کوئی بات نہیں، تیسری قبر کھودتے ہیں۔ لیکن جب تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی خوفناک سانپ بیٹھا تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ سانپ اس کا وہ برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کرتا رہا، جس کا وہ عادی تھا۔ جاؤ اسے ان تینوں قبروں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر تم اس شخص کے لیے پوری زمین بھی کھود ڈالو گے، پورا میدان کھود ڈالو گے، پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے۔ وہ لوگ روتے دھوتے واپس چلے گئے اور پھر اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی قبروں میں سے ایک میں دفن کر دیا گیا۔ سانپ بدستور اس قبر میں موجود تھا اور کیا منظر دیکھا کہ جیسے ہی اس کی میت کو قبر میں ڈالا گیا، وہ اژدہا اس کے جسم سے لپٹ گیا اور اتنی زور سے اس کے جسم کو دبایا کہ اس کی پسلیاں ایک ساتھ جڑ گئیں۔ یہ خوفناک منظر اس کے ساتھیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص حج کرنے آیا تھا اور اس طرح کا عذاب اس کی قبر میں ایسا کیسے ممکن ہے۔ کہنے لگے، جب حج کے بعد ہمارا قافلہ اپنے علاقے میں پہنچا تو سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس شخص کا ہم سے پوچھا تو ہم نے بتایا کہ اس کا تو حج کے دوران ہی انتقال ہو گیا۔ لیکن عجیب واقعہ ہم نے دیکھا کہ اس کی قبر جب ہم نے کھودی تو کسی قبر کو سانپ سے خالی نہ پایا۔ جہاں جہاں اس کی قبر کھودتے اس قبر میں سانپ بیٹھا تھا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور استغفار کرنے لگے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اب اس کی زوجہ سے ملنا پڑے گا کہ آخر اس شخص کا ایسا کون سا عمل تھا کہ حج کرنے کے باوجود وہ شخص عذاب میں مبتلا تھا اور اس کا گناہ دھل نہ سکا۔ وہ اس کی زوجہ کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا کہ بی بی، تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر غلے کا تاجر تھا۔ وہ گندم میں، چاول میں، آٹے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا اور یہ اس کا معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا اور روزانہ بوری میں سے گھر کی ضرورت کے مطابق غلہ نکال کر اس میں اتنا ہی بھوسا ملا دیا کرتا تھا، گویا بھوسے کو غلے کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ اس طرح ملاوٹ کرتے ہوئے اس نے بے تحاشا دولت کمائی اور پھر اسی رقم سے حج پر چلا گیا۔ وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ اس عورت کی بات سن کر انہیں بہت تعجب ہوا، کیونکہ اس کو تو وہ ایک دیانت دار اور نیک انسان سمجھتے تھے۔ کس طرح اس کے عیبوں کو
کھول کر رکھ دیا گیا، لیکن اللہ پاک کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتے۔ ہاں، وہ شخص جو خود اللہ کے ساتھ دھوکہ کرے، ایسے لوگوں کے لیے قبر کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے اپنے گھروں میں آ گئے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ ہماری قبروں میں سانپ اور بچھو نہ آئیں، بلکہ ہماری قبروں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو اور ان کے نورانی جسم سے ہماری قبریں منور ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔